الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ایک بہت ہی دردناک المناک داستان کربلا کا ہے، جس میں بی بی سکینہ کی شہادت کا واقعہ آج ہم بیان کریں گے، جو کہ ایک ہماری تاریخ کی اور دین اسلام کی بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ حضرت مولا عباس کی شہادت کے بعد جب مولا حسین خالی مشکیزہ لے کر اور خون سے بھرا ہوا علم اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے خیمے کی طرف روانہ ہوئے، تو سارے بچے جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے چچا ان کے لیے پانی لے کر آئیں گے۔ جیسے ہی مولا حسین خیمے کے قریب پہنچے تو بی بی سکینہ نے دیکھا کہ میرے چچا کی جگہ میرے بابا آ رہے ہیں، تو بی بی سکینہ رونے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے بابا ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اور خالی مشکیزہ دیکھ کر وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ بابا میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کروں گی۔ آپ مولا حسین نے کہا کہ اے سکینہ میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے، چلو میرے ساتھ چلو۔ ان کا ہاتھ تھاما اور خیمے سے باہر ایک خالی خیمے کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی خالی خیمے کی طرف گئے، وہاں سے مولا حسین نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور جیسے ہی وہ زمین سے ہاتھ ہٹایا، وہاں سے پانی ابلنے لگ گیا۔ بی بی سکینہ نے جب ابلتا ہوا پانی دیکھا تو بی بی سکینہ جو ہے وہ خوش ہونے لگ گئی۔ مولا حسین نے کہا، ہے میری بیٹی سکینہ، کہ اس خیمے سے باہر نکل کر دیکھو، کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں اور اپنی زبانیں باہر نکالے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ صبر اور برداشت کر رہے ہیں۔ اے میری بیٹی، اگر آج ہم نے پانی پی لیا تو میرے نانا کی امت جو ہے وہ قیامت تک حوض کوثر اور اسلام کے لیے جو ہے وہ ترستی رہے گی اور اس سے محروم رہ جائے گی۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے یہ سنا تو بی بی سکینہ کہنے لگی کہ اے میرے بابا، اگر یہ میری نانا کی امت کی شفاعت کا سبب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیاسی رہ جاؤں، اگر میرے پیاسے رہنے سے، میرے صبر سے، برداشت سے امت کی شفاعت ہوتی ہے اور دین اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، تو بابا میں صبر کر لوں گی، بابا میں برداشت کر لوں گی۔ جیسے ہی مولا حسین بی بی سکینہ کے ساتھ خیموں سے باہر نکلے، پھر شہادتوں پر شہادتیں ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، مولا حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد جب تمام بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا اور کربلا سے پھر شام کی طرف روانہ ہونے لگے، تو بی بی سکینہ کو بھی رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ وہ 4 سالہ معصوم بچی، معصوم اور نازک پھول کی طرح، جس طرح سے معصوم بچے ہوتے ہیں، جب اس کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر اور سخت دھوپ پر وہ ننگے پاؤں زمین پر چلتی ہوئی کربلا سے شام کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے بھائی حضرت امام سجاد کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ راستے میں جب انہوں نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت رونے لگ گئیں، اور اس نے ظالموں سے کہا کہ اے یزید، مجھے پانی دے دو، مجھے تھوڑا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی کی زنجیروں پر ڈال دوں اور وہ تھوڑی ٹھنڈی ہو سکے، کیونکہ گرمی اور تپش کے باعث ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی تھی اور انہیں حضرت امام سجاد کی بہت فکر تھی۔ ایسے ہی سارا وہ سفر کرتی رہیں، ظالم اور ظلم جو ہے وہ برداشت کرتی رہیں، تماچے کھاتی رہیں، یہاں تک کہ تعزیانے بھی انہوں نے کھائے، اور بہت ہی مشکل سفر جو ہے ایک معصوم بچی نے اتنا سفر کربلا سے شام اور پھر کوفے تک کا سفر کیا۔ جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے، شام کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہ یزید نے دیکھا کہ تمام جو ہے اہل بیت کا گھرانہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، حسین کا تمام گھرانہ وہاں پر پہنچ گیا، تو یزید نے کہا کہ کیا یہ چھوٹی بچی وہی ہے جس کو حسین اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے؟ تو اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی بچی ہے۔ تو یزید نے حکم دیا کہ اس کو باقی جو قیدی خواتین ہیں ان سے الگ رکھا جائے، اس کو ایک ایسے اندھیرے زندان میں رکھا جائے کہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے تڑپتی رہے۔
تمام جو اہل بیت کی خواتین تھیں ان کو ایک الگ جگہ پر رکھا گیا اور اس معصوم بچی کو اندھیرے میں رکھا گیا اور ایسے زندان میں رکھا گیا۔ وہ روتی رہتی، تڑپتی رہتی اور ساری رات چیختی رہتی۔ کچھ دن تک ان کی چیخ و پکار ایسے ہی جاری رہی اور وہ تڑپتی رہی کہ اس کا شور اس قدر بڑھ گیا کہ یزید کی نیند تک حرام ہو گئی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر مولا حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس رکھ دو تاکہ یہ اس کو دیکھے اور خود ہی خاموش ہو جائے گی، تاکہ اس کو علم ہو جائے کہ اس کا بابا جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ سپاہیوں نے مولا حسین کا کٹا ہوا سر بی بی سکینہ کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ جب بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو بی بی سکینہ اپنے بابا کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، میں نے بہت سختیاں برداشت کی، میں نے شام سے کربلا سے شام تک اور شام سے کوفے تک کا سفر کیا، میں نے تپتی ہوئی ریت پہ سفر کیا، مجھے رسیوں میں جکڑ دیا گیا بابا، مجھے تماچے مارے گئے، میں نے سب کچھ برداشت کیا بابا، پر میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مولا حسین کے سر مبارک سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی بیٹی سے کہا، ہے میری بیٹی، تو چپ ہو جا، خاموش ہو جا، مت رو اور سو جا، آج میں تجھے لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ نے اپنے والد کی سر پر سر رکھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس طرح سے اس زندان میں خاموشی ہو گئی۔ صبح ہوئی جب تو یزید نے دیکھا کہ حضرت بی بی سکینہ جو ہے وہ وفات پا چکی ہیں، وہ شہید ہو چکی ہیں۔ حضرت امام سجاد نے 3 دن کا اکٹھا پانی جمع کیا تاکہ اس سے غسل دیا جا سکے بی بی سکینہ کو۔ جیسے ہی وہ پانی لایا گیا بی بی سکینہ کو غسل دینے کے لیے، حضرت بی بی زینب جو ہے وہ بیٹھی تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ امام سجاد نے جب ان کی رونے کی آواز سنی تو انہوں نے ماجرا دریافت کیا کہ اے پھوپھی ماں، کیا ماجرا ہے، آپ اس قدر اونچی اونچی آواز میں رو کیوں رہی ہیں؟ تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ بی بی سکینہ نے اتنا لمبا سفر کیا اور وہ بھی ایک ہی لباس میں، وہ کربلا سے شام آئی، شام سے کوفے تک پہنچی اور انہوں نے تعزیانے بھی کھائے۔ اس لباس نے اس قدر جو ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ چپک چکا ہے کہ جب ہم لباس اتار کر ان کو غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو لباس کے ساتھ ان کے جسم کی کھال بھی آتی ہے، تو وہ چیخ کر رونے لگ گئی۔ تو امام سجاد نے فرمایا کہ ہماری بہن کو اسی کرتے کے ساتھ، اسی پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ ہم تدفین کریں گے تاکہ جب قیامت کے دن میری بہن اسی پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ اٹھے اور وہ اپنے نانا سے جا ملے۔ یہ دردناک واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے، انہوں نے یہ قربانی دی، ایک چھوٹی سی اہل بیت کے گھرانے کی بچی نے بھی قربانی دی اس دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ ہماری بخشش ہو سکے، تاکہ ہم اسلام کو جان سکیں۔ میری آج سب سے التجا ہے کہ اس دین اور اسلام اور حق کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دے کر ہماری شفاعت کے لیے، ہمارے حوض کوثر کے لیے اپنے سر تک کٹا دیے اور ایک معصوم بچی نے اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی اور ہماری شفاعت کے لیے یہ قربانی دی۔ جزاک اللہ۔